وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر بہت تکیے لگائے بیٹھی ہوئی تھی. وہاں پھلوں سے ان کی توادع ہو رہی ہے. وہاں وہ ایسے شاہی مہمان ہوں گے کہ نعمتوں کے تو ڈھیر ہیں، اس کا تو ذکر ہی نہ کرو. سلام قولا من رب الرحیم، وہاں تو انہیں اللہ رحمان اور رحیم کی طرف سے سلام آ رہے ہوں گے. رضوان من اللہ، سورہ آل عمران ہے. جنت تو جنت ہی ہے، سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ انہیں اللہ کی رضا مل رہی ہو. یہاں وہ ایک ایک انچ زمین کے لیے خون بہاتے، لڑائیاں لڑتے، اس کے مکان پہ قبضہ، اس کے مکان پہ قبضہ، اس کی زمین پہ قبضہ، اس کی زمین پہ قبضہ. یہ سارا کچھ تو خون کیا ہو رہا ہے؟ اسی کے لیے ہو رہا ہے. اور اچانک یہ کھڑ سے ہوا نکل جاتی، سب پڑا رہے گا، کچھ ساتھ نہیں جاتا. کسی کے لیے ہو تو آپ کی توقع کرنے کے آپ کے ساتھ جائے گا، یہ تو کسی کے ساتھ جاتا ہی نہیں. اللہ کہتا ہے تم سب چھوڑ جاؤ گے یہاں جو کچھ ہے، وارث ہم ہیں، یہ ہمیں ملے گا. اور تم ہمارا کہنا مان کے وہاں آؤ گے تو الذین یرثون الفردوس، یہ جنت تم وراثت میں پاؤ. اور یہ 2-4 منٹ کا میلہ نہیں ہے، یہاں تو تم 2-4 منٹ کے میلے میں مشغول ہو کہ کل تھا آج نہیں، آج ہے کل نہیں ہوگا. یہ میلہ اسی طرح لگ رہا ہے، بچھڑ رہا ہے، آنے والے آ رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں. نہ ہم ان سے پوچھ کے بھیجتے ہیں، نہ ان سے پوچھ کے بلاتے. ہماری جب مرضی ہوتی ہے بھیج دیتے، اور جب ہمارا ارادہ ہوتا ہے واپس بلا دیتے ہیں. آج ایک بہت بڑے اللہ کے بندے فوت ہو گئے. کل نماز پڑھ کے ٹہل رہے تھے، سیر کر رہے تھے، میں گرے، فوت ہو گئے. آج عصر کے بعد جنازہ ہے پیر محبوب الرحمان صاحب. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ اتنی ناپائیدار زندگی، جس پر کوئی یہ ہے کہ ہاں بس یہی رہنا ہے، تو پھر بھی بڑا کوئی احمد ہے، جانے کی تیاری کرو، جانا ہے. اور جہاں جا رہے ہو وہاں تمہارے استقبال کے لیے ابھی سے انتظار میں کھڑے ہیں فرشتے. یہ بات میں سورۃ تفسیر کے ساتھ سورہ حامیم السجدہ میں کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے، ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں. تمہیں مبارک ہو یہاں آنا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تم وہاں آ گئے ہو جہاں جو کچھ تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں دے گا، جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. یہاں کوئی دنیا میں ایسا آدمی ہے، اس کا نام بتائیں، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا کوئی صدر، وزیر اعظم، کہ وہ جو چاہے وہ چلے، ممکن ہی نہیں کہ اسے من پسند چیز ملے. مل جائے تو یہ کہ وہ اس سے فیض یاب بھی ہو سکے. بھوک لگتی ہے، روٹی نہیں ہوتی، روٹی آ جاتی ہے، بھوک نہیں ہوتی. 2 لقمے زیادہ کھا لیے تو بد ہضمی ہو گئی. روزمرہ کا مشاہدہ، ذرا سا زبان کا ذائقہ خراب ہو گیا، چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی. یہ زندگی، اس کے مقابلے پر وہ زندگی کہ جس کے لیے کہا گیا کہ ہم فیہا خالدون، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں ہمیشگی نہیں، پائیداری نہیں.
اس کا ایک اختتام ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں. اور دنیا میں آدمی کو سب کچھ مل جائے، دو چیزیں ناممکنات میں سے ہیں، یہ کسی کو نہیں مل سکتی. ایک کا ذکر سورہ یاسین میں، اور دوسری کا ذکر جو ہے وہ سورہ القاریہ میں، تیسرے بارے میں. ایک کا ذکر میں نے کر دیا کہ فی شغل فاکہون، وہ وہاں مزے کر رہے ہوں گے. یہ دنیا میں ناممکن ہے کہ کوئی شخص مزے کر سکے، کیونکہ ہر سرور کا انجام خمار پر ہے، عادت شکنی پر ہے، تھکن پر ہے، تھکاوٹ پر ہے، نیند پر ہے. آپ جس چاہے لذت کو اس ایک جملہ جو میں نے کہا ہے پھیلا کے دیکھ لیں. دائرۂ تہذیب میں بولتا ہوں تاکہ میں جہاں بول رہا ہوں، اگر میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری مائیں بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، میرے بچے بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، تو ان کے معیار سے گرا ہوا جملہ ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے کبھی استعمال نہیں. آپ جس چاہے لذت کا تصور کر لیں، اس کا اختتام ایک تھکن پر، ایک بے ساری پر، ایک بے لذتی پر ہوتا ہے. ہر ذائقے کا اختتام بد ذائقگی پر ہوتا ہے. جو کچھ کھاتے پیتے ہیں آپ، جتنا چاہے وہ لذیذ ہو، خوشبودار ہو، اس کا انجام ایک فضلے پر ہوتا ہے، ایک گندگی پر ہوتا ہے. ہم جہاں تمہیں بلا رہے ہیں نا، جہاں ہم تمہیں ہمیشہ رکھیں گے، وہاں تمہیں بھوک لگے گی اور تم کھاؤ گے، لیکن نہ تمہیں بدہضمی ہوگی اور نہ کوئی فضلہ ہوگا. تم کھاؤ گے اور تمہیں مجھ کو عنبر کی خوشبو کی ایک ڈکار آئے گی، اور سب جو بدن ہو گیا ہوگا تم دوبارہ کھاؤ گے، ہم تمہیں پھر دیں گے. نہ تمہاری لذت میں کمی، نہ تمہارے آرام میں کمی. سورہ القاریہ میں کہا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہاں وہ من پسند زندگی میں ہو. دنیا میں ہے کوئی من پسند زندگی میں؟ MLA بننا چاہتا ہے، بن جاتا ہے تو پھر مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے. وزیر بننا چاہتا ہے، ہزار قسم کی تکلیفیں سر پہ آ کے سوال ہو جاتی ہیں. آپ آرام سے سوتے ہیں، اس کی نیندیں بھول جاتی ہیں. وہ باہر نکلتا ہے تو 24 گھنٹے سے جان کا خطرہ رہتا ہے، یہ نہ مار دے، وہ نہ مار دے، یہ نہ چھین لے، وہ نہ چھین لے. ہے کوئی من پسند زندگی؟ وہ ہے من پسند زندگی کہ جہاں جو کچھ آپ چاہیں مانگنا بھی نہیں پڑے گا. سورہ الدہر میں کہتا ہے اللہ، ہم نے نہروں کو حکم دے دیا ہے یفجرونہا تفجیرا، یہ جہاں پینا چاہیں کود کے وہیں چلے جانا. یہاں آپ کو پانی پینا ہوتا ہے تو کنویں تک جاتے ہیں، مٹکے تک جاتے ہیں، کولر تک جاتے ہیں، پانی کے ذخیرے تک جاتے ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہو. اللہ کہتے ہیں میں اپنے مہمان خانے میں تمہیں یہ زحمت نہیں دوں گا کہ تم سلسبیل پر آؤ، تم تسنیم پر آؤ، بلکہ یفجرونہا تفجیرا، یہ کہہ دیا ہے جہاں چاہیں وہاں چلی جانا، کہ جہاں پینا چاہیں وہاں جا کے پلانا. سورہ رحمان میں تھا یہ ڈالیوں میں لٹکے ہوئے پھل، انہیں ہاتھ بڑھا کے توڑنے کی ضرورت نہیں. پھل توڑنے والوں سے توڑوانے کی ضرورت نہیں ہے اور منڈی سے خرید کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ان ڈالیوں کو کہہ دیا ہے یہ جو کھانا چاہیں ان کے منہ چوم لینا.